بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم نصف قرآن تک تلاوت مکمل کر لیں گے۔ 15واں سپارہ آج مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا، کل سے اگلے نصف کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی تلاوت میں سورہ نحل کا بقیہ حصہ شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے کی ابتدا سے ہے وہ اس میں شامل ہے، یہ مکی صورت ہے۔ سورہ کہف کا ابتدائی حصہ آیت نمبر 74 تک یہ بھی شامل ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ سورہ نحل کے 13 سے لے کے 16 تک کے رکوع ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے ٹوٹل 12 رکوع شامل ہیں اور سورہ کہف کے پہلے سے لے کر کے 9 رکوع تک شامل ہیں۔ سورہ نحل مکی صورت ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اور صبر اور یہودیوں کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا ایک وہ تھیم اور سبق ہے پورے قرآن کا، یعنی دو ہی چیزوں کا انسان خواہش رکھتا ہے، یا تو بھلائی کی خواہش رکھتا ہے یا برائی کی خواہش رکھتا ہے، تو اس نے اپنا راستہ منتخب کرنا ہے۔ وہ راستہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ بھلائی کا راستہ ہے، وہ انتخاب کر لے۔ اللہ منع کرتا ہے برائی سے، اس کو ترک کر دے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تمہیں تمہارا اپنا وعدہ جس کے ساتھ کرتے ہو اس کو وفا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قسم کے ساتھ دوسرے شخص کو، چاہے وہ کاروباری نقصان ہو چاہے وہ فزیکل نقصان ہو، قسم کھا کر کے کسی کو دھوکہ اور فریب اور نقصان نہ دیا کرو۔ یاد رکھ لو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو بھی عمل صالح کرتا ہے اللہ کریم کی طرف سے اسے ابدی اور بہتر زندگی عطا کی جائے گی، حیاتاً طیبہ کی زندگی عطا کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا جب کبھی بھی ہم ایک آیت کو تبدیل کر کے دوسری آیت اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں نا، تو یہودی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لے دیکھیں یہ کیسا قرآن ہے۔ کبھی ایسا خدا بھی ہے جو ایک آیت کو، ایک بات کو ختم کر کے اپنی دوسری آیت کو اس کی جگہ پہ لے آیا ہو، تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت مومنوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومنوں تم ثابت قدم رہنا، یہ اللہ رب العزت کی اپنی حکمت اور اس کی سنت ہے۔ قرآن تو کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، نہیں کوئی انسان ان کو آ کر کے سکھاتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ مغیرہ کا غلام، کبھی کہتے کہ وہ غلام آ کے ان کو، اجمی ہے وہ آ کے ان کو کلام سکھاتا ہے، کبھی کسی اور اجمی کا ذکر کرتے کہ وہ آ کے ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ تو قرآن میں یہ چیز، اس کی تردید کی گئی، کوئی انسان ان کو کلام نہیں سکھاتا، وہ جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو ہے ہی اجمی، اور میرے محبوب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں، لہٰذا وہ کیسے ان سے سیکھیں گے۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو افتراء باندھتے ان کو باندھنے دے، کل قیامت کے دن اللہ ان کے منہ پر، ان کی زبان پر، ان کی آنکھوں کے اوپر مور لگا دے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ اس دن پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جتنا بھی دنیا میں کوئی اعمال کرے گا وہ لے کے آئے گا تو اس کا بدلہ اس کو پورا دیا جائے گا۔ یاد رکھ لینا جب تمہاری اوپر خوشحالی آ جاتی ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ میری نعمت میری وجہ سے آیا ہے، یہ کفران نعمت کے بدل بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر تم نے خوشحالی کے وقت کفران نعمت کیا تو اللہ رب العزت تمہاری خوشحالی کو بھوک اور خوف میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اپنا حلال نعمتیں جو اللہ کریم کی طرف سے تمہیں میسر ہیں ان کے اوپر شکر کرتے رہنا، خود سے حلال و حرام کا فیصلہ نہ کر لینا۔ یہودی ایسا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے تھے اور حرام شدہ چیزوں کو حلال قرار دے دیتے تھے۔ ان کا رد کیا گیا، حضرت ابراہیم کی ذات کا تعارف کروایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی بنیادوں کے اوپر اپنی ملت کی اس بنیاد استوار کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ہم نے جو آپ کو
حکمت اور موعظہ حسنہ دیا ہے، اس کی طرز کے اوپر لوگوں کو حکمت کے ساتھ ان کو اپنی اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ اگر کبھی تمہیں ڈائلاگ کرنا پڑ بھی جائے نا تو حکمت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، صبر کیا کریں جب یہ لوگ تمہیں تکلیف پہنچائے نا، غم نہ کیا کرنا ان کی فریب کاریوں کی وجہ سے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے دو طرز کا ارشاد فرمایا گیا ان کی زندگی کا، ایک ان کے عقائد کا رد کیا گیا، دوسرا ان کے سوشل سیٹ اپ کو بڑے آرام اللہ رب العزت نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں واضح فرمایا۔ تقریباً ان کا سوشل سیٹ اپ بھی اسلامی سوشل سیٹ اپ کے مطابق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ابتدا فرمائی معراج سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے اپنے مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی اور مسجد اقصیٰ کا تعارف کروایا، اس کے گرد نشانیاں کا تعارف کروایا، اور پھر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب ذکر کی صورت میں عطا فرمائی، بنی اسرائیل کا تعارف، اور فرمایا یہ قرآن تو سیدھی راہ دکھاتا ہے، جس طرح پہلی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اور سیدھی راستہ وہ دکھاتی رہی ہیں۔ انسان بہت جلد باز ہے، شر کی طرف دوڑتا ہے، خیر سے اجتناب کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے لیے خیر چنیں۔ ہم نے دن اور رات بنائے ہیں اس انسان کے لیے، اور انسان تو اپنے گلے کے گرد جو اس کا لکھا ہوا سسٹم بنا دیا گیا اس کے اوپر وہ چلتا ہے، اور اسی کو لے کو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی حاضر ہوگا۔ ہدایت اور گمراہی ہر انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو ہدایت چن لے، چاہے تو گمراہی کا انتخاب کر لے۔ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی پہلی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے اعمال کے سبب۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بھی کیفیت ہوئی، کتنی دفعہ ہم نے ان کو آزمایا، انہوں نے پھر نافرمانی کی، اللہ نے پھر ان کو جھٹکا دیا عذاب کا، پھر نافرمانی، پھر ان کو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے نعمتیں دی، انہوں نے پھر جھٹلایا۔ تو اخلاقیات و حقوق العباد کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت سے لے کر کے والدین کی فرما برداری تک، ان کے ساتھ اس نے سلوک تک فرمایا ان کو کبھی جھڑکنا نہ جب بوڑھے ہو جائیں، تواضع اختیار کرنا، اپنے دونوں کندھوں کو نیچے رکھ کے دو لوگوں کے لیے ہم نوائی کا سبب بننا، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، اور کبھی بھی مال عطا ہو جائے تو اس کے فضول خرچی اور اس میں بخل نہ کرنا، فضول خرچی سے اور بخل سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا اولاد کا قتل کرنے کا اللہ رب العزت نے تمہیں منع کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی اللہ رب العزت ہی رزق دیتا ہے۔ زنا سے بچنا یہ تمہارے نقصان دہ ہے، یتیم کے مال سے بچنا، اللہ رب العزت عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، ناپ تول کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ اکڑ کے زمین پر نہ چلنا، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا اکڑ کر زمین پر نہ چلنا، اس طرح چلنے سے نہ تو تم زمین پھاڑ کے اندر اتر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ سکتے ہو، تواضع اختیار کیے رکھنا، تواضع میں ہی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ارشاد فرمایا اس قرآن میں بار بار ہم نے نصیحت بیان کی ہے تاکہ کوئی نصیحت پکڑنے والا ہو تو وہ اسے حاصل کر لے، اللہ کا کوئی شریک نہ بنانا۔ زمین و آسمان اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ وہ ہے جو ہر قسم کی ضد اور ند سے پاک ہے۔ ان کے کانوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی قرآن سن سکتے ہیں، پھر جب نہیں سن سکتے تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بندے عمدہ باتیں کریں تو اللہ رب العزت انہیں اپنے نزدیک پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ رب خوب جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے وہ بھی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ہیں انہیں بلا کے لاؤ، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کے علاوہ، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کو لاؤ، سامنے رکھو اور ان سے کہو کہ ابھی بھی تم ہماری مدد کرو اور قیامت کے دن بھی مدد کرنا، اس وقت کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ فرمایا انسان مسجود ملائکہ، ابلیس کی خواہش تھی کہ انسان کو گمراہ کر دیا جائے، سو اس نے اللہ سے گمراہی کی اجازت مانگی، اللہ نے اس کو انسان کو گمراہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انہوں نے میری رضا کے طلبگار ہونا ہے۔ میں نے تو بنی آدم کی تکریم کی ہے اور اس کو بحر و بر تمام خشک و تر علاقوں میں اس کی تکریم کرتے ہوئے اس کو عزت بخشی ہے، جہاں اس کا جی چاہتا ہے یہ سفر کرتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ چلتا ہے، کتنے ہی جانوروں کو اپنے پیچھے لگا کے بری راستوں کے ذریعے نکلتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس دن تمام انسان اپنے پیشوا کے ساتھ جس کی وہ پیروی کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن اپنے بڑوں کو لے کے اس حاضر ہوں گے، پوچھا جائے گا بڑوں سے دنیا میں تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں، وہ انکار کر دیں گے، تو پھر نامہ اعمال کو تقسیم کیا جائے گا، اچھا ہوگا تو دائیں ہاتھ میں، برا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں۔ نیک اعمال والے دائیں ہاتھ لے کے کہیں گے ہاں مقرا، دیکھو میرا پڑھو نامہ اعمال، مجھے اللہ نے جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کر دیا۔
دنیا کا اندھا آخرت کا بھی اندھا ہوگا، جس نے اسلام اور دین قبول نہیں کیا ہوگا آخرت میں بھی اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اور مضطرب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یقیناً اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ ایک تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہو کے رہتی ہے۔ نماز پڑھی ہے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص کر تہجد کی نماز اپنے لیے ضرور حرز جاں بنائیے۔ حق و باطل میں تفریق اللہ رب العزت کرتا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے، ہم نے قرآن کو شفا بھی نازل کیا، رحمت بھی بنایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی بنایا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کیا ہے؟ آپ ان سے فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جیسے دنیا کے اوپر آتی ہے تو انسانوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی روح اتارتا ہے۔ سارے جن و انس بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، کوئی ایک بھی قرآن کی صورت میں سے، آیت میں سے بھی قرآن کی مثل نہیں لا سکتا۔ قرآن میں ہر مثال موجود ہے، مختلف مثالیں دے کر کے اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس میں سما کیا ہے۔ کبھی نہر، کبھی کھجور کے باغات، کبھی آسمان کا گرانا، اور یہ سب اللہ رب العزت ان کی مثالیں دے کر کے بیان کرتا ہے۔ یہ سب ان کے مکر ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ ایک انسان کے رسول بن کر آنے پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اٹھ کر کے ہمیں راہ ہدایت دے دیتا۔ آگے پھر لاجیکلی اللہ نے جواب دیا، کیا اس زمین کے اندر فرشتے رہتے ہیں جو تم اصرار کرتے ہو کہ ہمارے اوپر فرشتے کو نازل کیا جائے؟ اس زمین میں انسان رہتے ہیں تو ہم نے انسانوں کو ہی جو ہے نا وہ رسول بنا کے بھیجنا تھا، سو ہم نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا تو تم نے انکار کر دیا۔ اب اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جانا، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے ان مکاروں کا، مکرکاریوں کا۔ اللہ قادر ہے، اس نے مقرر کر رکھی ہے ہر شے کو اپنے ہاتھ میں، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے وہ کرتا ہے۔ کافروں کو بھی کفر کا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ آپ ان سے بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیں تو صحیح، اگر آج آپ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیا ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دے کر کے، اپنی آیات دے کر کے نہیں بھیجا تھا؟ اور پھر ہم نے بھیجا بھی فرعون کی طرف تھا، اور پھر فرعون نے بھی کہا اے موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا نے بھی موسیٰ کو جادوگر کہہ دیا ہے، اگر یہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا تھا، اور یہ مکہ والے کون سی حیثیت کے مالک ہیں؟ ان کے ساتھ بھی ہم وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جو بھی دنیا میں اللہ رب العزت کو بلائے، چاہے لفظ اللہ سے بلائے چاہے لفظ رحمان سے بلائے، یہ سارے اللہ کے پیارے نام ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں قرآن کا تعارف فرمایا، صالحین کے مقام کا تعارف فرمایا۔ یاد رکھ لیجئے، اس میں ایک صالح گروپ کا ذکر کیا گیا جس کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ان کا قصہ اس طرز کا ہے کہ وہ کفر سے دور بھاگتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ اسی سلسلے میں اپنے ایمان کو چھپانے کی غرض سے غار میں چھپ گئے۔ بنی اسرائیل ان قصے کو بڑا تفصیل سے بیان کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بنی اسرائیل سے بہتر انداز میں قرآن میں اصحاب کہف کو بیان کرنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا رسول آپ اپنی جان کو اتنا تکلیف دے نہ کیا کریں کہ کاش سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ ایسا نہیں چاہتا کہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت باطل کی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے دنیا کو زینت بنایا ہے، کون سا عمل لے کے لوگ آتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے دنیا میں رہ کر کے لوگوں کو۔ ہم آپ کو ان کی کیفیات بتاتے ہیں کہ یہ کیا مکر کرتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا ہے کفر نے، کہ کفر کے سبب ان کے دل جب مضبوط ہوتے ہیں تو ہم ان کے دلوں کے اوپر مزید مہر لگا دیتے ہیں۔ اور وہ جو اصحاب کہف والے تھے نا، انہوں نے غار میں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا اپنے ایمان کو بچانے کے سبب، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ سورج ان کے غار کے منہ کی طرف نہیں آتا تھا، دوسری طرف ہو کے پلٹ کے گزر جاتا تھا، اور ایسی کیفیت چاند بھی کرتا تھا تاکہ لوگوں سے وہ چھپے رہیں۔ وہ بیدار لگتے تھے، حقیقت یہ کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کا کتا بھی اپنے بازو پھیلا ان کے غار کے سامنے بیٹھا رہا۔ بستی والوں کو ہم نے آگاہ کر دیا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ یہ 3 دن سوئے ہیں، 6 دن سوئے ہیں، 3 لوگ تھے یا 6 لوگ تھے، کتنے سالوں تک یہ سوئے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، تم جب یہ کہتے ہو نا یہ کام کل کر لیں گے، تو یاد رکھنا اس کل کے ساتھ کرنے کے لیے تمہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ کی بھی عادت ہے کہ جو بھی کام، جو بھی پلاننگ، جو بھی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اسے ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کہہ کر کے اس کو کل تک یا اگلے آنے والے دنوں تک چھوڑنا چاہیے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ 300 سال تک غار میں ٹھہرے رہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کتنے دنوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ اللہ تلاوت کرتا ہے، آپ کی طرف قرآن پاک کی آیتوں کو بھیجتا ہے، آپ ان کے ساتھ رکیے
جو صبح و شام آپ کو یاد کرتے ہیں ان سے اپنا منہ موڑ لیجئے جو انکار کرتے ہیں۔ دو انسانوں کی مثال اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ارشاد فرمائی ہے کہ دونوں کو اللہ رب العزت نے باغات دیے، ایک نے اپنے باغ کا خیال رکھا، اس کو پانی سے سینچا، اور جب باغ جو ہے نا اپنے پھل کے ساتھ تیار ہو جاتا تھا لوگوں کو بلا لیتا تھا اور لوگوں میں کچھ حصہ بانٹ دیتا تھا۔ ایک اور شخص تھا، اس کو بھی اللہ نے باغ عطا کیا، لوگوں سے چھپا کے رکھتا تھا۔ کیفیت یہ ہوئی کہ ایک رات اس کے باغ میں پانی داخل ہوا، اور ایسا داخل ہوا کہ صبح تک سارے باغ کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے، سمجھاتا ہے کون سا باغ اچھا ہے۔ جس کا ایمان دوسروں تک خیر خواہی چاہتا ہے اس کا باغ اچھا ہے۔ سو اللہ رب العزت یوں مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور مثال اللہ نے ارشاد فرمائی، دنیا کی زندگی کی مثال آسمان کے گرے ہوئے بارش کے پانی کی طرح ہے۔ اگر کسی کی زندگی دوسرے کو فائدہ دیتی ہے تو وہ اس بارش کے پانی کی طرح ہے، جہاں پہ چٹیل میدان کے اوپر بارش کا پانی گرتا ہے تو وہاں پہ وہ سبزہ اور لہلاتی کھیتیاں اگاتی ہیں۔ تو زیادہ مال اور فرزندوں سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرعوب نہ ہوا کریں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، جبکہ تیرے رب کے پاس تو تیری نیکیاں ہیں، وہ کام آئیں گی جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی۔ ابلیس و آدم کا قصہ بیان فرمایا یہ ابلیس تو جن کی قوم سے تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ قیامت کے دن ملاقات کا دن ہوگا اور سب پہچانے جائیں گے اس وقت۔ یہ انسان بڑا تیز ہے اور یہ کوشش کرتا ہے اپنی کیفیت کو دوسروں کے سامنے واضح کرو، جھگڑالو بھی ہے۔ اور اس میں اس قرآن پاک میں چھپی ہوئی جو اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کے ایمان نہیں لاتے۔ رسولوں کو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آیات کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیجا ہے، انہوں نے بھلا دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اسی طرح بھلا دے گا۔ اس کے بعد آخری رکوع میں موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ کل بھی اسی طرح تلاوت کیا جائے گا۔ اس کو سارے واقعے کو کل بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔